السلام علیکم. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 43واں لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ اگزامپل جو ہے اس کو کریں گے اور پھر اگلے 2 لیکچرز میں اسی سوال کو مختلف زاویوں سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارے سامنے ٹاسک ہے اور لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے 2-3 لیکچرز میں بتا چکے ہیں اور مختلف ایگزامپلز بھی ہم نے کیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ لمیٹڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس بنانا اتنا ہی وہی طریقہ ہے جو کہ پارٹنرشپس کے لیے ہے یا سول پروپرائٹر کے لیے ہے. صرف فرق یہ آ جاتا ہے کہ کچھ قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون کمپنیز آرڈیننس ہے اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جہاں تک کہ پاکستان میں وہ اڈاپٹ ہوئے ہیں. گو ہم نے اپنے لیکچرز میں ان سٹینڈرڈز کی تفصیل سے کوئی گفتگو ان پہ تفصیل سے گفتگو کوئی نہیں کی، لیکن اس اسٹیج پہ صرف اتنا ہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے حوالے سے ہی اکاؤنٹس جو ہیں لمیٹڈ کمپنیز کے وہ بنائے جاتے ہیں اور وہ فریم ورک جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ بات ہم یاد رکھیں. آئیے اب اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ایک کمپنی ہے شیراز لمیٹڈ اس کا نام ہے. اس کا ہمیں ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے اور کافی تفصیل میں دیا گیا ہے. اس ٹرائل بیلنس کے ساتھ کو لے کے ہم نے اضافی نوٹس کی مدد سے اس کا پروفٹ اینڈ لاس، بیلنس شیٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹس، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں یہ سب ترتیب دینے ہیں. تو آئیے پہلے اس کے ٹرائل بیلنس کی طرف ذرا نظر دوڑائیں. ٹرائل بیلنس میں سب سے پہلے ہمیں ٹینجبل فکسڈ ایسٹس نظر آ رہے ہیں. ہم فکسڈ ایسٹس کی تو بات کرتے رہے. یہ ٹینجبل کا لفظ کیا ہے؟ ٹینجبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اس قسم کے فکسڈ ایسٹس ہیں یا یہ وہ فکسڈ ایسٹس ہیں جو کہ جن کو ہم فوری طور پہ یا بیچ سکتے ہیں یا فزیکلی موجود ہیں. یہ اس قسم کے ایسٹس ہیں. اس کے برعکس انٹینجبل ایسٹس ہوتے ہیں. انٹینجبل ایسٹس وہ ہیں جو کہ فوری طور پہ ہم ان کو ڈسپوز نہ کر سکیں یا حقیقتاً فزیکلی وہ موجود نہ ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے گڈ ول کی بات کی تھی جب پارٹنرشپس کر رہے تھے. لمیٹڈ کمپنیز میں بھی گڈ ول ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو گڈ ول جو ہے وہ چونکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ایسٹ ہے، ایک نوشنل ایسٹ ہے، ایک فرضی سمجھ لیجئے ایسٹ ہے، لیکن ہے کیونکہ ہمارے کاروبار کی ایک ریپیوٹیشن ہے اور اس ریپیوٹیشن اور اس ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ بازار میں بکتے ہیں. تو گڈ ول جو ہے وہ حقیقتاً آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، برانڈ نیم ہوتے ہیں. اب برانڈ نیم جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایسا ایسٹ نہیں ہے کہ جی اس کو آپ جیسے زمین کو دیکھ سکتے ہیں یا زمین کو محسوس کر سکتے ہیں یا پلانٹ مشینری کو کر سکتے ہیں. اس طریقے کا ایسٹ نہیں، اس لیے یہ انٹینجبل کہلاتے ہیں ایسٹس. پیٹنٹس، ٹریڈ مارکس، برانڈ نیمز، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ انٹینجبل کہلاتے ہیں. گڈ ول انٹینجبل ایسٹ ہوتی ہے. تو یہ فرق ٹینجبل اور انٹینجبل کا
یہ ہے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے. اگر فکسڈ ایسٹس جو دیے ہوئے ہیں ٹرائل بیلنس میں اس پہ مختلف آئٹمس پہ نظر دوڑائیں ہم تو ایک ہمیں چیز نظر آ رہی ہے لیسڈ وہیکلس. یہ کیا چیز ہے؟ لیسڈ وہیکلس ہیں، گاڑیاں ہیں جو کہ لیز پہ لی گئی ہیں. آپ کو بھی علم ہے، ہم روز اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف کمپنیاں موجود ہیں جو مختلف قسم کی اشیاء لیز پہ دینے کے لیے تیار ہیں. بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک گاڑی جو ہے یا کئی گاڑیاں اگر ہمیں اپنے کاروبار کے لیے چاہیے تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہم بجائے کیش پہ خریدنے کے، کیونکہ کیش پہ خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کے جیب سے، آپ کے بینک سے کیش جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سہولت موجود ہے کہ آپ گاڑیوں کو لیز کر لیں. لیز کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی کو استعمال آپ کرتے ہیں، کرایہ جو ہے یا اس کی جو رینٹل ہے یا اس کا جو قیمت ہے وہ آپ قسطوں میں 3 سال 5 سال کی حد تک جو ہے وہ آپ ہر مہینے قسط ادا کرتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی جو ایسٹس خریدے جائیں یا لیے جائیں جو کہ لیز کے تحت ہوں، لیز اگریمنٹ جس کا کیا گیا ہو اور جن کی پیمنٹس انسٹالمنٹس میں کی جا رہی ہوں، تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہم لیسڈ ایسٹس کہتے ہیں. اب لیز بھی جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فائنانس لیز کہلاتی ہے، ایک آپریٹنگ لیز کہلاتی ہے. فرق دونوں میں موٹا سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپریٹنگ لیز جو ہے اس میں جو ایسٹ ہوتا ہے، جو بھی چیز آپ لیز کرا رہے ہیں وہ اس کمپنی کی ملکیت ہوتی ہے جو کمپنی آپ کو وہ ایسٹ استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے، اور آپ اس کے استعمال کا ایک طریقے سے کرایہ جو ہے وہ ہر مہینے آپ اس کمپنی کو، لیسنگ کمپنی کو آپ ادا کر دیتے ہیں. تو یہ ہوئی آپریٹنگ لیز. اس کے برعکس فائنانس لیز یہ ہے کہ جی آپ کو ایک ایسٹ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جی آپ اس پہ فوری طور پہ وہ کیش پہ خرید سکیں، لہذا آپ کمپنی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ فائنانس لیز کے تحت ایک گاڑی یا ایسٹ جو ہے وہ ہمیں خرید دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ لیسنگ کمپنی حقیقتاً آپ کا جو ایسٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک طریقے سے قرض دے رہی ہے، لون دے رہی ہے. ایسٹ جو ہے وہ لیسنگ کمپنی اور آپ کے دونوں کے نام بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نام ہو سکتا ہے. اس کی ڈپریسیشن جو ہے اس قسم کے ایسٹ کی جو فائنانس لیز کے تحت ہوتی ہے، وہ آپ جو اس ایسٹ کو استعمال کر رہا ہے وہ کلیم کرتا ہے، اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے وہ ایسٹ جو کہ فائنانس لیسڈ ہو. تو آپریٹنگ لیز میں ملکیت جو ہے وہ لیسنگ کمپنی کی ہے ایسٹ کی، اس کی ڈپریسیشن بھی لیسنگ کمپنی کو ملتی ہے. فائنانس لیز میں ایسٹ آپ کا ہے، ایک طریقے سے قرض دیا گیا ہے، جو قرض آپ 3-5 سال یا جو بھی مدت ہے لیز کی اس میں آپ لیسنگ کمپنی کو پے کرتے ہیں، لیکن ایسٹ آپ کے نام پہ ہے، ڈپریسیشن اس پہ آپ کلیم کرتے ہیں. تو یہ مختصراً فرق ہے لیز ایسٹس کے اندر اور لیسنگ کی اقسام میں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جی فائنانس لیسز جو ہوتی ہیں اور ان کے تحت جو ایسٹس خریدے جاتے ہیں وہ ان پہ ڈپریسیشن وہ کمپنی لیتی ہے یا چارج کرتی ہے جو کہ اس کو استعمال کر رہی ہے، نہ کہ وہ لیسنگ کمپنی جس نے وہ ایسٹس آپ کو لیز کیے. لہذا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں آپ کو لیسڈ وہیکلز پہ بھی ڈپریسیشن نظر آ رہی ہے ٹرائل بیلنس میں. ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ جو فکسڈ ایسٹس کا شیڈیول ہم بنائیں گے اس میں لیسڈ ایسٹس جو ہوتے ہیں، اور جب ہم لیسڈ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بات
صرف فائنانس لیسڈ ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپریٹنگ لیز کے تحت تو ایسٹس اس لیسنگ کمپنی کی ملکیت ہے، لہذا ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس میں اس کا ذکر نہیں آ سکتا. سو فائنانس لیسڈ ایسٹس جو ہیں وہ شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس کے اندر علیحدہ دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ کیٹیگری بنا لی جاتی ہے جو ہم نے کیش دے کے یا آؤٹ رائٹ خرید لی ہوئی ہے، اور دوسری وہ ہے جو کہ لیسڈ ایسٹس ہیں جن کی ہم ابھی لیز رینٹل لیزنگ کمپنی کو ہم پے کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی یاد رکھنے کی. اس سے آگے ایک اور ٹرم استعمال ہوئی یا ایک اور ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے، اور وہ ہے کیپٹل ورک ان پروگرس کا. آپ کو یاد ہے کہ جی ہم نے جس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کام جس وقت فیکٹری میں ہو رہا ہوتا اور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارا خام مال جو ہے وہ ابھی پوری طریقے سے پروسیس ہو کے اینڈ پروڈکٹ کی شکل میں نہیں آیا ہوتا. تو وہ جو درمیانی سٹیج ہوتا ہے اس کو ورک ان پروسیس کہتے ہیں. لیکن وہ ہے حوالہ کہ جو خام مال آپ کنورٹ کر رہے ہیں یا مینوفیکچر کر رہے ہیں فنشڈ گڈس کے اندر. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کیپٹل ورک ان پروگرس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بلڈنگ، کوئی مشینری یا کوئی ایسی چیز جس سال کے آخری دن وہ ابھی تک پورے طور پہ بنی نہیں، استعمال میں نہیں آئی، لہذا وہ ورک ان پروگرس ہے، یعنی جاری شدہ کام ہے. اور چونکہ وہ کیپٹل ایسٹ ہے اس لیے اس کو کیپٹل ورک ان پروگرس کہتے ہیں. جو خام مال سے ٹرانسلیشن فنشڈ گڈز میں ہو رہا ہے وہ ورک ان پروسیس ہوتا ہے، پروسیس، اور یہ کیپٹل ورک ان پروگرس ہے. تو جس وقت تک ایک ایسٹ، اگر ایک بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اس پہ جو خرچہ کر رہے ہیں، وہ جب تک بلڈنگ مکمل نہ ہو جائے یا اضافہ جو کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اور وہ آپ کے استعمال میں نہ آ جائے، اس وقت تک جتنی کاسٹ، جتنا خرچہ اس کام پہ ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام ورک ان پروگرس کہلائے گا. جس دن وہ کام ختم ہو جاتا ہے، مشینری اگر ہے تو مشینری چلنا شروع ہو جاتی ہے، پروڈکشن میں آ جاتی ہے، تو اس تاریخ سے یہ کیپٹل ورک ان پروگرس فکسڈ ایسٹس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن جب تک اس کی کنسٹرکشن جاری ہے یا جب تک اس کی انسٹالیشن جاری ہے، اریکشن اس کی ہو رہی ہے، تو اس وقت تک یہ مشین یا بلڈنگ ورک ان پروگرس میں رہے گی. تو یہ بات کیپٹل ورک ان پروگرس کے حوالے سے. اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. لانگ ٹرم انویسٹمنٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی جو انویسٹمنٹس 12 مہینے کے اندر خرید و فروخت کرنے کا جن کے بارے میں خیال نہ ہو، بلکہ ایک مدت کے لیے جو کہ 12 مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کسی کمپنی میں کی ہے، کسی کے شیئرز خریدے ہیں یا جو بھی کیا ہے، یہ وہ چیز ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جی اگر ایسی انویسٹمنٹس کے اندر مارکیٹ ویلیو، یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ اگر جو ہے وہ پبلک کمپنی میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوٹڈ کمپنی، لسٹڈ کمپنی کے اندر ہو سکتی ہے جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بھی ہو سکتی ہے. جہاں پہ بھی ہو، اگر اس کا مارکیٹ ویلیو، جو لسٹڈ کمپنی ہے اس کا مارکیٹ ویلیو تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے مل جائے گا، روز وہاں پہ اس کے شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے، روز ایک نئی پرائس جو ہے اس کے شیئرز کی وہ ایک سامنے آتی ہے.
اگر وہ قیمت جو ہے وہ قیمت اس کمپنی کے شیئرز کے فیس ویلیو سے کم ہو جائے، یعنی اگر 10 روپے کا اس کمپنی کا شیئر تھا اور جو مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ 7 روپے ہو جاتا ہے یا 8 روپے ہو جاتا ہے یا 9 روپے ہو جاتا ہے، اور وہ جو ڈیکریز ہے، وہ جو ریڈکشن ہے، وہ جو کمی ہے، وہ کمی ہمارا یہ خیال ہے یا نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک پرماننٹ ریڈکشن ہو گئی ہے مارکیٹ ویلیو کے اندر، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو جو ہم نے 10 روپے کے حساب سے یا جو بھی اس کی قیمت پہ خرید تھی جس پہ ہم شو کر رہے ہیں، اس کو کرنٹ مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آئیں، اور شرط صرف یہی ہے کہ وہ ڈیکریز جو ہے شیئر ویلیو کے اندر وہ پرماننٹ ہونی چاہیے، یعنی کچھ عرصے تک، کم از کم 10 مہینے 12 مہینے جو ہیں، تب تک یہ پرائس جو ہے یہ فیس ویلیو سے کم رہے تو ہم کہیں کہ جی پرماننٹ ڈیکریز ہو گئی ہے شیئر ویلیو کے اندر، لہذا اس کی پروویژن جو ہے وہ کی جانی پڑے گی. پروویژن، اور اس کو کہتے ہیں پروویژن فار ڈیمونیشن ان ویلیو آف شیئرز. ڈیمونیشن کا مطلب ہے ڈیکریز ان دا ویلیو آف دا شیئرس. تو اس کے لیے ہم پروویژن کرتے ہیں، اور یہ پروویژن جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، پروویژن فار ڈیکریز ان دا ویلیو آف شیئرس اور انویسٹمنٹس، اور وہ کریڈٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات ڈیکریز ان ویلیو آف انویسٹمنٹس کے بارے میں ہوئی. باقی اور آئٹمز جو ٹرائل بیلنس میں دیے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں تقریباً جن کی ہم مختلف اوقات پہ باتیں کرتے رہے ہیں. کوئی ایسی خاص چیز جو نہیں ہے. ہاں، لانگ ٹرم اینڈ ڈیفرڈ لائبلٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تو ڈیفرڈ ٹیکس کا ہیڈ آف اکاؤنٹ نظر آ رہا، اور دوسرا آ رہا آبلیگیشنز انڈر لیز فائنانس. ڈیفرڈ ٹیکس جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ارائز ہوتا ہے کہ جہاں ان ایسٹس کے اوپر کہ جہاں پہ آپ نے ٹیکس ڈپریسیشن الاؤنس کلیم کیا ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے. یہ پہلے سال میں، جیسے سال میں آپ ایسٹ، خاص ایسٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ پلانٹ مشینری ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈپریسیشن جو ہے وہ پہلے سال میں ٹیکس کے حساب سے، ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں انکم ٹیکس کے حساب سے وہ کمپنی کو زیادہ ملتا ہے. نارمل اگر ڈپریسیشن 10% ہے تو پہلے سال میں 25، 40 اور اب تو 50% کی بات ہو رہی ہے. تو 50% تک جو ہے وہ اگر آپ نے الاؤنس وہ پہلے سال میں کلیم کیا ہے تو وہ الاؤنس جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ڈپریسیشن آپ کے جو ٹیکس کے جو پروفٹ ہوگا اور جو آپ کا اکاؤنٹنگ کا پروفٹ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے چونکہ ٹیکس کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے، ڈپریسیشن اس میں ٹیکس کی ڈپریسیشن زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا وہ جو ٹیکس آپ کو نارمل حالات کے حساب سے لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگتا، کیونکہ کئی دفعہ وہ اس ڈپریسیشن کی وجہ سے، ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن کی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لاس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ٹیکس آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ آپ ادا اس سال نہیں کرتے. لیکن جب آئندہ سالوں میں آپ کی ڈپریسیشن ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ ہے تو ریٹن ڈاؤن ویلیو 50% کے حوالے سے تو کم ہو گیا، آدھا رہ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریسیشن چارج جو ہے فیوچر ایئرز میں کم ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا جو پروفٹ ہے وہ نارمل سے زیادہ شو ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ
لائبلٹی، ٹیکس کی لائبلٹی جو پہلے سال میں جس سال میں ایسٹ خریدا تھا اس سال میں کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ ہوگی. تو اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کہ جی آئندہ سالوں میں جو ہمیں یہ جو ہم نے ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن لے لیا اس کی وجہ سے ہم آئندہ سالوں میں جو ٹیکس ادا کریں گے اس کی پروویژن ہم آج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی کی صورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ان کو ٹائمنگ ڈفرنسز کہا جاتا ہے. ٹائمنگ ڈفرنسز کی وجہ سے بھی یہ ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی ہوتی ہے، اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہم اتنی تفصیل میں اس بارے میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے، ٹیکسیشن کی بات کرنا نہیں. اس کے ساتھ جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ آبلیگیشنز انڈر لیز فائنانس ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جی لیسڈ وہیکلس ہیں. لیسڈ وہیکلس جو ہیں اگر فائنانس لیز ہے تو آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ ابھی ادا کرنا ہے. جب آپ نے ایسٹ خریدا تو ایسٹ کی انٹری گو لیز پہ خریدا، آپ نے لیسڈ وہیکلز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کیا اور آبلیگیشنز انڈر فائنانس لیز جو ہے اس کو کریڈٹ کر دیا. اب جیسے جیسے آپ ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ادائیگیاں جو ہیں آبلیگیشنز انڈر فائنانس لیز کو ڈیبٹ ہو رہی ہیں اور بینک یا کیش کو کریڈٹ ہو رہی ہیں. تو یہ کریڈیٹر کا بیسکلی اکاؤنٹ ہے. ایک اس میں چیز جو ہے یاد رکھنے کی ہے کہ قانون کے مطابق اگلے 12 مہینے میں، یعنی سال جس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے اس سے 12 مہینے میں، اس سے اگلے سال میں، رواں سال کے آخر سے لے کے اگلے سال کے آخر تک جتنی پیمنٹس فائنانس لیز کی ہیں وہ کرنٹ میچیورٹی کہلاتی ہیں. یعنی وہ کیونکہ وہ اگلے 12 مہینے میں پے ہو رہی ہیں اس لیے ان کو ہم لانگ ٹرم میں سے نکال کے کرنٹ لائبلٹی میں لے جاتے ہیں. یہ بات ان انسٹالمنٹس کے لیے جو کہ کسی لون کی، لانگ ٹرم لون کی، اگر آپ نے کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیا ہے اور اس کی ٹوٹل مدت جو ہے ری پیمنٹ کی وہ 10 سال ہے، تو اگلے 12 مہینے کے اندر جو ری پیمنٹ انسٹالمنٹس کی ری پیمنٹ ہونی ہے وہ تمام کرنٹ لائبلٹی میں شو کیا جاتا ہے، اور اس سے علاوہ جتنی پیمنٹ ہے، اس کے بعد جتنی پیمنٹ ہے، وہ سب کی سب لانگ ٹرم میں شو کی جاتی ہے. تو یہ فرق بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ٹرائل بیلنس میں جو ہے آئٹمز وہ مختلف پروفٹ اینڈ لاس کے آئٹمز ہیں، ایکسپینسز ہیں، انکم ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں. صرف ادر انکم کے اندر جا کے ہم 2 آئٹمز دیکھتے ہیں. ایک تو ہے فارن ایکسچینج گینز اور دوسرا ہے گین آن ڈسپوزل آف فکسڈ ایسٹس. فارن ایکسچینج گین، یہ بھی اس کا بھی ذکر کچھ پہلے کیا گیا تھا. گین بھی ہو سکتی ہے، لاس بھی ہو سکتی ہے. یہ ان ٹرانزیکشنز پہ ہے جو کہ فارن کرنسی میں کی گئی. یہ گین اس وقت ارائیز ہوتی ہے کہ جی ہم نے اگر مثال کے طور پہ ایک مشینری خریدی ہے، آج کے ڈالر روپی ریٹ کے حساب سے اس کی ویلیو جو ہے فرض کر لیجئے 60 روپے بنتی ہے. جس دن ایکچولی وہ مشینری آ جاتی ہے اور پیمنٹ ہوتی ہے اس کی، اس دن اگر ڈالر روپی کا ریٹ جو ہے وہ 59 روپے ہے یا 58 روپے ہے، تو وہ جو فرق ہے 2 روپے کا وہ گین میں ہو جائے گا. اگر ریٹ جو ہے وہ 61 روپے ہو جاتا ہے یا 65 روپے ہو جاتا ہے تو پھر لاس ہو جائے گا. ہم نے جو ٹرانزیکشن بک کی تھی وہ 60 روپے کے حساب سے کی تھی، ادائیگی کی 58 روپے کے حساب سے اگر ادائیگی کی تو 2 روپے کی بچت ہو گئی. اگر 65 روپے ریٹ ہو گیا تو 5 روپے کا نقصان ہو گیا. تو یہ ایکسچینج گین اور لاس جو ہے یہ تب ارائیز ہوتی ہے جبکہ آپ فارن کرنسی کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں. اور گین ہے یا لاس ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ بک کی جائے گی جبکہ آپ کے آپریشنز چل رہے ہیں. اگر ابھی آپ کے آپریشنز شروع نہیں ہوئے اور ابھی مشین کی اریکشن ہو رہی ہے یا مشین ابھی سپلائی کی جا رہی ہے آپ کو، تو اس دوران اگر اس قسم کی گین یا لاس ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ
آپ اس ایسٹ کی کاسٹ میں ہی بک کریں گے، کیونکہ اس وقت تو کوئی پروفٹ اینڈ لاس نہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو اس وقت بننا شروع ہوتا ہے جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے. سو یہ بات فارن ایکسچینج گین یا لاس کے حوالے سے تھی. اب اس کے بعد گین آن ڈسپوزل آف فکسڈ ایسٹس، یہ ہم تفصیل سے فکسڈ ایسٹس کا جو ہم نے بیچنا ہوتا ہے یا اس کو ڈسپوز آف کر دینا ہوتا ہے یا ناکارہ ہے اسکریپ کر دیا اس کو، جیسے بھی ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے ورکنگ کی. یہاں پہ ٹرائل بیلنس کے اندر گین جو ہے وہ ہمیں جب شو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فکسڈ ایسٹس میں سے بھی اس ایسٹ کی کاسٹ جو ہے جو کہ بیچا گیا ہے وہ نکال دی گئی ہے، اس کی ڈپریسیشن بھی نکال دی گئی، تبھی تو گین آیا. ورنہ گین کا اکاؤنٹ میں تو آپ کو کنسٹرکٹ کرنا، آپ کو بنانا پڑتا تھا. سو یہاں پہ گین آن ڈسپوزل آف فکسڈ ایسٹ شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گین جو ہے ورک آؤٹ ہو گئی ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فکسڈ ایسٹس کے ہیڈ آف کے اکاؤنٹ میں سے آپ کوئی فگر کاسٹ جو ہے اس ایسٹ کی جو کہ بیچا گیا ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے یا اس کی ڈپریسیشن کو بھی، وہ آلریڈی کر دیا گیا ہوا. اب کچھ ایڈجسٹمنٹس ہیں. ایڈجسٹمنٹس میں سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ جی جو ڈیکریز ان ویلیو آف انویسٹمنٹس ہے اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے 18,75,000 روپے سے. دوسرا ہے کہ جی لانگ ٹرم ڈپازٹس جو ہیں وہ سال کے دوران جو میچور ہوں گے، کون سے سال میں، اس سال میں یا اگلے سال میں جو میچور ہوں گے وہ 2,91,000 کی. نمبر 3، ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پروویژن جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے 9,87,000 روپے سے. نمبر 4، ڈویڈنڈ جو ڈکلیئر ہو رہا ہے وہ 60% ہے. نمبر 5، لائبلٹی اگینسٹ لیز فائنانس پیمنٹ 66,43,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جتنی ٹرائل بیلنس میں آبلیگیشن انڈر لیز فائنانس دکھائی گئی ہے جو کہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ تھی، 1,52,82,000 روپیہ شو کر رہے تھے ہم اس کو لانگ ٹرم لائبلٹیز کے ہیڈ کے نیچے. اس میں سے 66,43,000 روپیہ جو ہے وہ اگلے 12 مہینے میں ہم نے ادا کرنا ہے لیسنگ کمپنی کو. جیسے میں نے اس وقت اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو اگلے 12 مہینے میں آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ادائیگیاں کرنٹ لائبلٹیز میں شو ہوتی ہیں، لانگ ٹرم میں نہیں شو ہوتی. لہذا اس فگر کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور کرنٹ لائبلٹیز میں ہمیں یہ 66,43,000 کی لائبلٹیز بیلنس شیٹ میں شو کرنا پڑیں گی. اس کے بعد ہمیں آتھرائزڈ کیپٹل کا بتایا گیا ہے کہ 1 کروڑ شیئرز ہے 10 روپے کے فیکس. ٹرانسفر ٹو جنرل ریزرو ہے 2,10,00,000 روپے کا. ایڈیشن ان فکسڈ ایسٹ سے پلانٹ مشینری میں 22,62,000 کی ایڈیشن ہے. فرنیچر میں 9,99,000 کی ایڈیشن ہے. اپنے وہیکلز جو ہیں، لیسٹ وہیکلز نہیں، اپنے جو خریدے وہیکلز ہیں ان میں اضافہ ہے 17,58,000 کا. اس کے بعد کیش ریسیوڈ آن ڈسپوزل آف وہیکلز ہے 13,16,000 کا. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے کیش فلو بنانا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بلڈنگ پہ ڈپریسیشن ہے 10% اور فرنیچر پہ ہے 15% اور گاڑیوں پہ 20% ریٹن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نو ڈپریسیشن in the year of sale and full depreciation in the year of purchase
از چارجڈ. یعنی جس سال میں ایسٹ ڈسپوز کر دیا جائے, بیچ دیا جائے, اس سال کوئی ڈپریسیشن چارج نہیں ہوگی اس ایسٹ کے اوپر جو بیچا جا رہا ہے. لیکن اور دوسری طرف جس سال میں آپ ایسٹ خرید رہے ہیں اس سال میں اس پورے سال کے لیے ڈپریسیشن چارج ہوگی. ہمیں ڈپریسیشن کہاں کہاں پہ چارج کرنی ہے, ایلوکیٹ کرنی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر, اس کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے نوٹس میں. اور وہ یہ ہے کہ بلڈنگ آن پلانٹ جو ہے وہ کاسٹ آف سیلز, بلڈنگ اور پلانٹ پہ جو ہے ڈپریسیشن وہ کاسٹ آف سیلز میں چارج کرنی ہے. فرنیچر اور اپنی گاڑیوں پہ جو ڈپریسیشن ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں چارج کرنی ہے. اور جو لیسٹ گاڑیاں ہیں ان پہ ان کی ڈپریسیشن جو ہے وہ سیلنگ ایکسپنسز کو کرنی ہے. کلوزنگ سٹاکس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جو ٹیکس پے کیا گیا ہے سال کے دوران اس کی فگر ہمیں دی گئی ہے. اب یہ تو صورت ہے ہمارے جو کوشچن تھا, جو سوال تھا, ٹرائل بیلنس تھا اور اس کے ساتھ جو اضافی نوٹ تھے. اب اس سے ہم نے بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور باقی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا میں چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو بنانا ہے. تو اب یہ کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے حوالے سے ہی بات جو ہے وہ چلے گی, کیونکہ جب تک پروفٹ ڈٹرمن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے. اور بہت سارے آئٹمز جو ہیں وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس جو ہیں اس کے اندر بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی تفصیل جو ہے وہ جانی ہے. تو پہلے تو ہم پروفٹ اینڈ لاس کی طرف آتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سب سے پہلے جو فگر ہے وہ ہے سیلز کی. اب ٹرائل بیلنس کے اندر سیلز جو ہمیں دیے گئے ہیں اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں دو فگرز وہاں پہ نظر آتے ہیں. ایک گروس سیل ڈومیسٹک یعنی ملک کے اندر جو سیل ہوئی, اور وہ سیل جو ہمیں دی گئی ہے وہ 75,12,44,000 روپے کی دی گئی. اس کے ساتھ جو ایکسپورٹ کی ہے ہم نے وہ بھی سیل ہے, اور وہ فگر جو ہے وہ 9,33,00,000 کے قریب ہے. اب یہ دونوں فگرز جو ہے یہ گروس سیلز ہیں. اسی کے ساتھ جو فگر دیا گیا ہے وہ ایک سیلز ٹیکس کا فگر دیا گیا ہے. سیلز ٹیکس ڈیبٹ کی فگر ہے, اور ظاہر ہے کہ جی سیلز جو ریونیو کی فگر ہوتی ہے وہ فگر جو ہے وہ کریڈٹ ہوتی ہے. سیلز ٹیکس ان سیلز پہ ہم نے وصول کیا اور حکومت کو پے کیا. ہم نے اپنی پروڈکشن جتنی بھی ہماری ہوئی اس کے حوالے سے یا یہ سیلز ٹیکس ہے یا یہ سیلز ٹیکس سیلز پہ اگر جو بھی آپ کے کاروبار پہ جو بھی نظام ہے جاری ہے اس کے حوالے سے یہ سیلز ٹیکس, اور یہ سیلز ٹیکس سیلز کے سے تعلق ہے. لہذا جو فگر پروفٹ اینڈ لاس میں سیلز کی جائے گی وہ فگر جو ہے وہ ٹوٹل گروس سیل مائنس سیلز ٹیکس جو ہے وہ جائے گی. اور یہ فگر جو ہے اس کا ذکر یا اس چیز کا ذکر, کیونکہ جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہمیں تفصیل اگر ہم دیتے ہیں تو بہت لمبا چوڑا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بن جائے گا. اس وجہ سے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو سال کا ہے اس کو شارٹ فارم میں دیں گے, اور سیلز جو ہے وہاں پہ ایک فگر لکھتے, اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جائے گی. تو سب سے پہلے تو سیلز جو ہے گروس سیل ڈومیسٹک پلس گروس سیل ایکسپورٹ مائنس سیلز ٹیکس, یہ آپ کی نیٹ سیلز آ گئیں
फॉर द ईयर 73,93,91,000 रुपए की। ये फिगर जो है ये आप उठा के सेल्स के सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। कंपैरेटिव फिगर्स सन 2001 की जो फिगर्स है वो कंपैरेटिव के तौर पे साथ पेश की जाएंगी और उसी तरीके से वर्कआउट की जाएंगी जिस तरीके से इस साल की जा रही हैं। इसके बाद अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम फिर ट्रायल बैलेंस पे वापस जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है, ओपनिंग स्टॉक भी हमें दिए गए हैं। अब परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो है उसमें रॉ मटेरियल का भी परचेजेस भी है, खरीद है, और पैकिंग मटेरियल की भी है। इससे यह अंदाजा किया जा सकता है कि ये कारोबार जो है ये कुछ ऐसी चीज बना रहा है जो कि पैक भी की जाती है और पैकिंग मटेरियल जो है वो भी, या पैकिंग का प्रोसेस जो है वो भी प्रोडक्शन का हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त तक प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा सकता कि जब तक वो पूरी तरह पैक्ड ना हो। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट है, मशीन ने टूथपेस्ट तो बना दी, लेकिन उसके लिए पैकिंग मटेरियल चाहिए कि जिस ट्यूब में या जिसमें भी वो टूथपेस्ट आती है, जब तक वो जो चीज बनी है वो उस पैकिंग मटेरियल में न डल जाए और वो फिर टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो एक डबिया में न डल जाए, उस वक्त तक वो फरोख्त के काबिल नहीं। फिनिश्ड गुड्स का तस्वर उस वक्त ही आता है कि जब वो हर तरीके से काबिल फरोख्त हो, जिसका मतलब है कि वो डबिया में उसको डल जाना चाहिए। ये उसी किस्म की बात है कि अगर हम एक शख्स को कहते हैं कि भाई आप ये जरा दरवाजा जो है एक हमें बना दीजिए और ये दरवाजा लगा दीजिए और इसको हर हाल से मुकम्मल करके तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब वो साहब जो है वो दरवाजा बनाते हैं, लकड़ी भी लाते हैं, उसको सफाई भी करते हैं, उसको काट वाट के ये वो करके सब जो चीजें करनी होती है वो कर लेते हैं और वो दरवाजा लगाते हैं। चिटखनी लगानी और हैंडल लगाना उसको भूल जाते हैं। क्या दरवाजा मुकम्मल हो गया और उसको पूरे पैसे मिल जाने चाहिए? नहीं, अभी दरवाजा नामुकम्मल है। दरवाजा मुकम्मल उस वक्त होगा जब चिटखनी और हैंडल उस पर लग जाएगा, तो उन साहब का काम जो है वो खत्म होगा जिनको हमने दरवाजा बनाने का ठेका दिया था। उनकी सेल उस वक्त कंप्लीट होती है जिस वक्त दरवाजा हर हाल से मुकम्मल हो जाता। इसी तरीके से जो चीज आप बना रहे हैं, फैक्ट्री में बना रहे हैं, वो फिनिश्ड गुड्स उस वक्त कहलाएगी कि जिस वक्त वो हर हाल से, पैकिंग का अगर मटेरियल चाहिए तो वो भी उस इस्तेमाल करके उसको पैकिंग में डाल के डब्बों में बंद करना है, बोतलों में बंद करना है, वो बोतलों को डब्बे में बंद करना है, जो भी करना है, ये तमाम चीज कर लेने के बाद जब रेडी कार्टन जो है वो स्टोर में जाएगा तो वो कहेंगे कि जनाब ये माल जो है ये बिक सकता है। सो पैकिंग मटेरियल भी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल हो। तो आए इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रायल बैलेंस शीट में जो ओपनिंग स्टॉक्स की फिगर्स हैं वो दिए गए हैं। रॉ मटेरियल है, दूसरा खाम माल जो है उसका ओपनिंग स्टॉक है, और इस साल में जो हमने रॉ मटेरियल खाम माल जो हमने परचेज किया वो 29 करोड़ और 15 लाख का तकरीबन है, वो हम ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें दिया गया है खाम माल का, वो 2 करोड़ 75 लाख 45 हजार है। तो रॉ मटेरियल की हद तक जो हमने कंज्यूम किया, जो हमने इस्तेमाल किया साल में जो प्रोडक्शन की उस पे वो है 27 करोड़ 72 लाख 88 हजार रुपए का। अब पैकिंग मटेरियल की तरफ आ जाए। पैकिंग मटेरियल जो है वो हमने कहा कि जी ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जो दिया गया है वो 4 करोड़ 21 लाख 89 हजार का है। इसमें हम जो पैकिंग मटेरियल की परचेजेस हैं वो 19 करोड़ रुपए की
پرچیزز ہیں جو کہ ہم نے کیے ہیں سال کے دوران، اور وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. کلوزنگ جو سٹاک ہے را مٹیریل کا 1 کروڑ وہ 7,47,31,000 کا، وہ اس میں سے مائنس کرتے ہیں. یعنی یہ وہ پیکنگ مٹیریل ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لیکن ابھی استعمال نہیں ہوا. تو جو ہم نے پروڈکشن کے اوپر پیکنگ مٹیریل استعمال کیا وہ 15,77,00,000 کا تقریباً ہے. تو یہ فگر اب آئی کہ جی ہم نے خام مال اور پیکنگ مٹیریل ہم نے سال کی جتنی پروڈکشن ہوئی ہے اس کے لیے استعمال جو کیا. اب اوور ہیڈز یعنی کاسٹ آف سیلز میں نہ صرف خام مال شامل ہے یا پیکنگ مٹیریل وغیرہ شامل ہے، بلکہ وہ کاسٹ جو ڈائریکٹلی پروڈکشن کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ویجز، تنخواہیں، وہ تمام لوگوں کی تنخواہیں جنہوں نے پروڈکشن ڈائریکٹلی پروڈکشن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کی تنخواہیں کاسٹ آف سیلز میں جاتی ہیں، اور یہ بنی 2,31,55,000 کی. اس کے علاوہ سٹورز کنزیوم، یہ سٹورز کس قسم کے سٹورز؟ مشینری ہے اور دوسری تیسری چیزیں ہیں، ان کی اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سٹورز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اسپیئرز استعمال ہوتے ہیں مشینری میں. مشینری آخر پروڈکشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا اس پہ جو بھی اس قسم کی چیز خرچ ہو رہی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے اور وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا وہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی. کچھ چھوٹے موٹے کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کی علیحدہ علیحدہ تفصیل، یا جن کو خام مال میں جنرلی جو میجر را مٹیریل ہوتا ہے، وہ جو مین را مٹیریل ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں. باقی جو مختصر کوانٹٹی میں چیزیں مختصر تعداد میں استعمال کی جاتی ہیں ان کے علیحدہ اکاؤنٹس نہیں رکھے جاتے بلکہ ان کو سٹورز وغیرہ کے ساتھ رکھ دیا جاتا، جنرل سٹورز. تو وہ کنزمپشن جو ہے 79,22,000 روپے کی، یہ وہ ہے. اس کے بعد ٹریولنگ اینڈ کنوینس کا خرچہ ہے. یہ شاید ان فیکٹری کے لوگوں کا خرچہ ہے جو کہ پلانٹ اینڈ مشینری کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں. ڈائریکٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں پروڈکشن کے اوپر، ان کا خرچہ ہے، ان کے آنے جانے کا خرچہ ہے، یہ اور کسی کا خرچہ نہیں. ریپیئرز اینڈ مینٹیننس، بلڈنگ ہے فیکٹری کی، مشینری ہے، اس کے اوپر جو اخراجات جو ہے وہ جتنے ہوئے سال کے دوران، ان کا یہ تمام فگرز جو ہیں یہ ہمیں ٹرائل بیلنس میں دیے گئے ہیں. انشورنس ہے، انشورنس کس چیز کی ہے؟ فیکٹری کی بلڈنگ کی ہے، مشینری کی انشورنس ہے، را مٹیریلز کی انشورنس وغیرہ ہو سکتی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں فیکٹری کے اندر ان کی انشورنس ہو سکتی ہے. تو یہ انشورنس کاسٹ پہ جو آپ پریمیم ادا کرتے ہیں یہ وہ ہے. بجلی، فیول اینڈ پاور، بجلی کی کاسٹ، اگر جنریٹر چلاتے ہیں آپ، اسٹینڈ بائی جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، ان پہ ڈیزل خرچ ہو رہا ہے تو وہ ڈیزل کی کاسٹ بھی اس میں، اور یہ فگر جو ہے یہ 2,33,39,000 روپے ہے. سوئی گیس، اگر گیس استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی گیس ہو سکتی ہے اس میں شامل، اس کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ویسٹیجز یا بریکیجز، پروڈکشن کے دوران جو ہے وہ اگر کچھ مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، را مٹیریل ہے یا کوئی اور چیز ہے جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یا بنتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں آپ بنا رہے ہیں کہ جی جو کہ فنشڈ سٹیج میں آنے تک وہ پروسیس کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ ویسٹیج آپ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی را مٹیریل سے اتنی پروڈکشن آنی چاہیے تھی اور آئی جو ہے وہ ہمیں اتنی ہے، لہذا یہ جو ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس جو ہے یہ ویسٹیج کا ہے کہ جو پروسیس کے دوران، پروڈکشن کے دوران مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے آپ کا. تو یہ اس کی فگر ہے 65,52,000 روپے کی. اس کے بعد ایکسائز ڈیوٹی بھی آپ ادا کر رہے ہیں، اور ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ حکومت کو جاتی ہے، اور یہ فگر کوئی 4,96,71,000 روپے کی ہے.
تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ کاسٹ کا حصہ ہے. اس کے بعد متفرق اخراجات ہیں اور آخر میں ڈپریسیشن ہے. اب ڈپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر سے ورکنگ کرنا ہوگی تفصیل کے ساتھ. تو فی الوقت ذرا اگر اسی کے ساتھ رہیں کہ جی ہم ابھی ورکنگ پہ آتے کہ جی یہ اس میں جو ڈپریسیشن ڈائریکٹلی پروڈکشن کو چارج ہوئی ہے اس کی فگر جو ہے وہ 18 لاکھ کے قریب ہے اور یہ پروڈکشن کو جو چارج ہوئی. تو ٹوٹل اوور ہیڈ جو آ گئے ہمارے وہ 13 کروڑ 4,23,000 کے آ گئے. اور یہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل کنزیومڈ کی فگرز میں تو ہمارے پاس سال میں جتنی پروڈکشن ہوئی اس کی ٹوٹل کاسٹ آ گئی 56 کروڑ 54,64,000 ٹوٹل پروڈکشن. اب اس ٹوٹل پروڈکشن میں ہم اگر فنشڈ گڈز، کیونکہ ہمارے پاس شروع سال میں بھی اسٹاک تھا اور سال کے آخر میں بھی اسٹاک ہے، ان دونوں کا جو فرق ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ٹرانسفر ہونا چاہیے کاسٹ آف سیلز کو، کیونکہ یہ فرق جو ہے یہ فرق کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بک گئیں سال کے دوران. اگر اوپننگ اسٹاک زیادہ تھا اور کلوزنگ اسٹاک کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرق آیا وہ فرق جو ہے وہ سال کے دوران بک گیا. اگر اوپننگ اسٹاک کم ہے اور کلوزنگ اسٹاک زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلوزنگ اسٹاک ہمارے پاس ان بکا ہوا مال زیادہ ہو گیا ہے. لہذا جو ٹوٹل کاسٹ ہم نے ابھی پروڈکشن کی نہیں کی، پروڈکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں بنائیں اب ان میں سے پچھلے سال جو کچھ بھی اس کا جو ویلیو آیا تھا یا کاسٹ جو ہے تو اس میں سے 8 کروڑ اور 52 لاکھ روپے کا مال جو ہے وہ ان بکا تھا. اس سال جو ہے وہ 8 کروڑ 52 لاکھ ہم فرض کرتے ہیں کہ جی سارے کا سارا استعمال ہوا، لیکن جو ٹوٹل ہمارے قابل استعمال تھا یا قابل فروخت تھا مال جس کی ٹوٹل کاسٹ آئی 56 کروڑ 54,64,000 پلس 8 کروڑ 52 لاکھ 96,000. یہ ٹوٹل وہ مال کی کاسٹ ہے جو کہ قابل فروخت تھا سال کے دوران اور شاید فروخت ہوا، لیکن اس میں سے ہمیں کہا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ 7 کروڑ اور 85,50,000 کا مال جو ہے وہ ان بکا پڑا ہے. اس وجہ سے جب اس فگر کو ہم مائنس کرتے ہیں، فنش گڈز کلوزنگ اسٹاک کو مائنس کرتے ہیں باقی فگرز میں سے، تو ہمارے پاس جو اب فگر آئی 57 کروڑ 22,10,000 روپے کی، وہ ہے سال میں جتنا مال فروخت ہوا اس کے اگینسٹ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف گڈز سولڈ. تو یہ 57 کروڑ 22,10,000 کی فگر جو ہے یہ ہم پروفٹ اینڈ لاس پہ لے کے جائیں گے، اور جب اس کو مائنس کرتے ہیں ہم سیلز کی فگر میں سے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ کی فگر آتی ہے 16 کروڑ 61,81,000 روپے کی. تو یوں ہم نے ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کی جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے اس کو ورک آؤٹ کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فنشڈ گڈز کا اوپننگ اسٹاک اور کلوزنگ اسٹاک دونوں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا اور اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو جو سال کی کاسٹ آف پروڈکشن آ رہی ہے اس میں ایڈ کرنا، یا اگر کلوزنگ اسٹاک اوپننگ اسٹاک سے فنشڈ گڈز کے اسٹاک سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو مائنس کرنا. تو تبھی ہمارے پاس ایکچوئل کاسٹ آف پروڈکشن جو کہ سال میں ہم نے کاسٹ انکر کی ہے، جو خرچ کیا ہے، وہ کاسٹ آئے گی اس سیل کی جو ہم نے سال کے دوران کی ہے. سو یہاں تک ہم نے کاسٹ آف سیلز اور سیلز کی بات کی، اور ان دونوں کا فرق جو ہے وہ گروس پروفٹ آ گیا. اسی سوال کو
اگلے لیکچر میں ہم لے کے چلیں گے.